کے دے گیا، جو رحمتوں کا سلسلہ رہے گا، جس کا حشر میں شفاعتوں کا سلسلہ، وہ جس کو اپنے امتی وہ جس کو اپنے امتی کا ہر گھڑی خیال ہے، ہر گھڑی خیال ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ زندہ باد میں واہ واہ، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، آمینہ کا لال ہے۔ آواز میں آپ حضرات کے سامنے نعت نبی پیش فرما رہے تھے، آئیے بغیر کسی تمہید کے وہ نوجوان عالم دین مقرر شعلہ بیان ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے حضرت کو دعوت دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے، تو میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، تو اندھیرے میں سجاد، تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، وہ دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، وہ دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج۔ جناب حضرت اقدس مولانا سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش ہے کہ حضرت تشریف لائے، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو قلوب کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواؤه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين المعاملة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، معزز سامعین، نوجوان دوستو، تو دین دو چیزوں میں تقسیم ہوگا، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ ایک حصے کا تعلق عبادات کے ساتھ اور دوسرے حصے کا تعلق معاملات کے ساتھ، یعنی ایک تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ اور ایک تعلق بندے کا دنیا کے تمام بندوں کے ساتھ، جسے معاملات اور عبادات میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے
جس موضوع کے اوپر گفتگو زیادہ ہوتی ہے، مقرر حضرات بتاتے ہیں، علماء حضرات سمجھاتے ہیں، جاننے والے بتاتے اور سمجھاتے ہیں، اور زیادہ زور جس چیز پر دیا جاتا ہے وہ ہے عبادات۔ عبادات کو زیادہ بولا جاتا ہے، عبادات کی زیادہ نصیحت کی جاتی ہے۔ بے شک عبادات کی نصیحت ضروری ہے، عبادات کی تقریر ضروری ہے، عبادات پر بولنا ضروری ہے، عبادات کے اوپر بندوں کو لانا ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو ہے وہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ آیا ہمیں دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہمیں مسجد سے باہر بازار کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ہمیں دکان کے اوپر بیٹھ کر کے کس طریقے سے سامان کو فروخت کرنا ہے، ہمیں گھر میں جا کر کے کس طریقے سے ہمارے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ اور دوسرے اقارب اور اعزاء کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے اپنے اور غیر کے ساتھ رہنا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام صرف عبادات کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا اصول ہماری جانب صرف اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے نبی سرور کائنات تاجدار مدینہ محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں صرف نماز اور حج اور زکوٰۃ اور دوسری عبادت بتلانے اور سمجھانے کے لیے آیا۔ ہم مسجد میں تو بڑے تھوڑے وقت کے لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ہر نماز کا آدھا گھنٹہ رکھ لیجئے، جبکہ ایک نماز میں آدھا گھنٹہ کا وقت نہیں لگتا، لیکن پھر بھی رکھ لیجئے تو 5 نماز کا کتنا وقت ہو گیا؟ 2.5 گھنٹے ہو گئے۔ تو کیا صرف ہمارا نبی اور ہمارے نبی کا ارشاد اور ہمارے نبی کا فرمان اور ہمارے نبی کے بتائے ہوئے اصول صرف ہمارے لیے 2.5 گھنٹے کے لیے ہیں؟ کیا صرف ہم جب مسجد کے اندر جائیں گے تو ہی مسلمان ہوں گے؟ کیا جب ہم مسجد کے اندر جائیں گے تبھی ایمان والے ہوں گے؟ نہیں میرے دوستو، کیونکہ ہمارے نبی کا جو احکام ہے اور ہمارے نبی کا جو ارشاد اور فرمان ہے وہ پوری زندگی کے لیے ہے کہ ہمیں پیدائش سے لے کر کے موت تک دنیا کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے۔ لیکن ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے نماز میں کتنی رکعت ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز نہ چھوڑنے پر ہمیں یہ جو ہے نماز چھوڑنے پر ہمیں یہ گناہ ملے گا، نماز پڑھنے پر ہمیں یہ اجر ملے گا، اور ہمیں رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی ہے اور سجدے میں کیا تسبیح پڑھنی ہے، قوما اور جلسے میں کیا تسبیح پڑھنی ہے، یہ ساری معلومات تو ہمیں ہو جاتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی غیبت کرنے پر کتنا بڑا عذاب ہے، ایک مسلمان کی بے عزتی کرنے پر کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کی عزت کو تار کرنے میں کتنا بڑا عذاب ہے، کسی کے ساتھ معاملات کو خراب کرنے میں، کسی کا پیسہ دبانے میں، کسی کی امانت میں خیانت کرنے میں، کسی کی بہو بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں کتنا بڑا عذاب ہے، یہ ہم سوچتے نہیں اور ہم یہ فکر نہیں کرتے۔ آج ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ہے، آج ہمارا معاملہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے ہے، آج ہمارا معاملہ
اپنوں کے ساتھ کس طریقے سے ہے؟ آج ہمارا معاملہ غیروں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے سے ہو گیا؟ جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ایک حدیث میں فرمایا، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، کہ سچا ایمان والا وہ ہے کہ دوسرے مسلمان یا دوسرے مذاہب اور دوسرے فرقے کے لوگ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے امن میں اور سکون اور اطمینان میں۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہم سے دہشت میں رہتے ہیں، آج ہمارے اخلاق اس طریقے سے ہیں، ہمارے معاملات اس طریقے سے ہیں کہ لوگ ہم سے خوفزدہ، لوگ ہم سے خوفزدہ ہیں۔ لوگوں کے عیب ہمیں اگر معلوم ہو جائے تو ہم بازار میں ان کے عیب کو جو ہے بازار میں ان کے عیب کو علی الاعلان بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو میرے بندوں کا عیب جاننے کے بعد اسے چھپائے گا اور اس کی صدر پوشی کرے گا، کل قیامت کے دن روز محشر کے دن کہ جب سورج سر کے اوپر ہوگا، لوگوں کے پیر اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے اور ہل نہیں سکتے جب تک کہ ایک ایک چیز کا اس سے حساب اور کتاب نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی نظروں سے اس کے عیب کو چھپا کر کے اسے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ معاملہ ہے۔ غیبت کرنا کسی کے پیچھے، شراب پینے سے 72 گنا زیادہ بڑھ کر کے جو ہے یہ گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا۔ لیکن ہم کہاں سوچتے ہیں اگر کوئی شراب پی کر کے ابھی مسجد میں آ جائے، آپ کی مسجد میں آ جائے تو نمازی کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ شاید وہ بیچارہ زندہ واپس جائے، اسے پیٹنے لگیں گے، اسے بھگا دیں گے۔ لیکن اگر نماز کے بعد ہی، نماز کے قبل 4 لوگ 6 لوگ اور 10 لوگ بیٹھ کر کے مسجد کے اندر کسی کی غیبت چل جائے تو ہم بھی بڑھیا اس کے اندر چسکارے لے کر کے اور بڑھیا جو ہے مزے لے کر کے اس کی برائی کریں۔ لیکن حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت۔ غیبت کسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے کریں جو واقعی اس کے اندر موجود ہو، اور اگر اس کے اندر موجود نہ ہو اس کے بارے میں آپ بات کریں تو وہ تو تہمت اور الزام ہو۔ جو برائی اس کے اندر ہو اور آپ اسے بیان کریں، واقعی میں اس کے اندر برائی ہو اس کو آپ بیان کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کے اوپر اتنی بڑی سزا، کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا کہ اس سے برائی کرنے سے 10 لوگ اس سے بدزن ہوتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، معاشرت اور عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے آداب بتائے، ہمیں گھر کے اندر کس طریقے سے رہنا، ہمیں باہر کس طریقے سے رہنا، اگر ہم ٹھیلا لگاتے ہیں تو ہمیں اپنا سامان کس طریقے سے فروخت کرنا، ہم فٹ پاتھ پر سامان لگاتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے سامان اپنا فروخت کرنا۔ یہ اصول بتائے شریعت نے، صرف نماز کے اصول نہیں بتائے، صرف حج کے اصول نہیں بتائے، صرف زکوٰۃ کے اصول نہیں بتائے، صرف صدقات اور نوافل کے اصول نہیں بتائے، بلکہ آپ کو تجارت کیسے کرنا ہے، آپ کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ کو بچوں کی پرورش کیسی کرنی ہے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کیسی کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی۔ اور یاد رکھو یہ عبادات جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اگر اس کے اندر گڑبڑی ہوگی، بندوں کے ساتھ معاملہ خراب ہوگا تو صرف عبادت سے کام نہیں چلے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کی مجلس میں صحابہ سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون شخص، مفلس کون لوگ؟ تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہیں کہ جن کے پاس روپے پیسے نہ ہو، مفلس وہ ہیں جن کے پاس کھانا پینا نہ ہو، مفلس وہ ہیں جن کے پاس پہننے کا اچھا لباس نہ ہو، مفلس وہ ہیں کہ جو تر و تازہ نہ رہتے ہو، پھٹے حال رہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اصل مفلس نہیں ہے، بلکہ اصل مفلس تو وہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزار کے آیا دنیا کے اندر، نمازوں کا ڈھیر، نوافل کا ڈھیر، سنن کا ڈھیر، کئی حج کر کے آیا، حج مقبول کر کے آیا، کئی عمرے کر کے آیا، صدقات دے کر کے آیا، زکوٰۃ کا ثواب لے کر کے آیا، غرضے کی اتنی زندگی میں تمام عبادات کا ثواب لے کر کے حاضر ہوا حشر کے میدان میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کی غیبت کی، کسی کا حق دبایا، کسی کا حق مارا، بغل میں ہمارے کھیت ہے، اس کا کھیت تھا، ہم نے اس کی میڑ کاٹ لی، اپنا کھیت بڑھا لیا، داب لیا اس کا، اسے نقصان پہنچایا، اس کی برائی کی، غرضے کی یہ تمام کی تمام چیزیں، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ لوگ جن کے ساتھ یہ تمام معاملہ وہ کر کے گیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ اس نے ہم کو نقصان پہنچایا، ہماری برائی کی، ہمارا حق مارا، ہمارا مال دبایا، ہماری امانت میں خیانت کی، ہمیں بدلہ دلائی۔ تو بھائی حشر کے میدان میں بدلہ کیسا ہوگا؟ وہاں روپے پیسے تو ہوں گے نہیں، وہاں ڈالر اور ریال اور لیرہ تو چلے گا نہیں، تو وہاں اب اس کا حج کا ثواب دیا جائے گا ان لوگوں کو جن کی برائی کی، جن کا حق مارا، اس کی امانت میں خیانت کی، حج کا ثواب، نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، نوافل کا ثواب، غرضے کی جتنی عبادات اور جتنی مشقتیں اور جتنا یہ جو ہے دنیا کے اندر مشکلات سے ثواب کما کر کے گیا تھا، سارا کا سارا ثواب ان کو دے دیا جائے گا جن کے ساتھ دنیا کے اندر معاملہ خراب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے رہیں گے، تقسیم کرتے رہیں گے، تقسیم کرتے کرتے اس کا تمام ثواب کا ڈھیر ختم، خلاص۔ اب کیا بچے گا؟ ابھی لوگ باقی ہیں کیونکہ زندگی اسی پر گزری، ڈھیروں کی برائی کی، ڈھیروں کی امانت میں خیانت کی اور ڈھیروں کے ساتھ معاملہ خراب کیا، ابھی لوگ باقی ہیں، اور قیامت کے دن سب کا پائی پائی کا حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا باقی اور ادھار نہیں چھوڑیں گے۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ اس کے پاس ثواب ختم، اب ان لوگوں کی جو ہے ان لوگوں کا گناہ اس کے سر ڈالا جائے، ان لوگوں کا گناہ اس کے سر ڈالا جائے۔ اب بتائیے کہ پوری زندگی 60 اور 80 سال کی گزار کر کے یہ گیا، کئی حج عمرے کر کے گئے، کئی سالوں کی نماز لے کر کے گیا، تمام عبادات کا ڈھیر لے کر کے گیا، لیکن کام کس کے آئی؟ دوسروں کی، اور دوسروں نے تمام طریقے کے گناہ کیے، نماز چھوڑے، شراب پی اور والدین کی نافرمانی کی، دوسروں کی بے عزتی کی، دوسروں کا حق دبایا، یہ ساری چیزیں ان کا گناہ اس کے سر، اور تمام گناہ دوسروں کے اس کے سر پر ڈال کر کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اصل مفلس تو میرے دوستو ہمارا تعلق ایک اللہ کے ساتھ ہے اور ایک بندوں کے ساتھ ہے، ہمارے اوپر ایک حق ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حق حقوق العباد ہے۔ اللہ کا معاملہ میرے دوستو بڑا آسان ہے، لاکھ گناہ ہوئے ہم سے اور لاکھ ہم گنہگار اور لاکھ معصیت کے دلدل میں دھسے ہوئے، لیکن ایک مرتبہ زندگی میں ندامت سے اور آنکھ بھر کر کے اور آواز بھربھرانے کے ساتھ اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر ہمارا معاملہ
معاملہ خراب ہوگا بندوں کے ساتھ، کسی کے تکلیف دی، کسی کا حق دبایا، کسی کی امانت میں خیانت کی، کسی کی بہو بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور کسی کے ساتھ کسی بھی طریقے کا نقصان پہنچایا، تو اللہ کہتے ہیں جب تک بندہ معاف نہیں کر سکتا میں بھی بندوں کا رب معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے نوجوانوں، نجو پور کے نوجوان اور لوگوں، میری یہ آپ سے درخواست ہے، میری یہ گزارش ہے کہ اپنے کردار کو آئیڈیل بنائیں، اپنے کردار کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نمونہ بنائیں، عبادات بھی ہماری مضبوط ہو اور ہمارے تعلقات بھی مضبوط ہوں، نہ ہم عبادت میں کم ہوں کہ مسجد سے آواز آتی رہے لیکن ہم مسجد نہ جائیں۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیے تو کامیاب سب ہونا چاہتے ہیں، سب کامیاب کی اعلیٰ منزل پر فائز ہونا چاہتے ہیں، سب دنیا کے اندر کامیاب اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن کسی نے کامیابی نوکری کے اندر سمجھ لی، کسی نے کامیابی گورنمنٹ جاب اور سرکاری نوکری کے اندر سمجھ لی، کسی نے کامیابی سیاست کے اندر سمجھ لی، کسی نے کامیابی کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف اگر آپ دھیان دیجئے اور دیکھیے تو اللہ نے 5 وقت مؤذن کے ذریعے سے یہ آواز لگائی کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں اور دنیا میں رہنے والے انسانوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور کامیابی یہ تمہارے مقدر میں اپنے کرنا چاہتے ہو تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی چاہتے ہو تو میرے سامنے سجدہ جھکا کرو، آؤ کامیابی چاہتے ہو تو میرے سامنے ہاتھ جھکاؤ، آؤ کامیابی چاہتے ہو تو سر کو میرے سامنے جھکاؤ۔ کامیابی تمہیں سیاست نہیں دے سکتی، کامیابی تمہیں دنیا کی نوکری نہیں دے سکتی، کامیابی تمہاری تم کو اعلیٰ بلڈنگیں اور گھر نہیں دے سکتے، کامیابی تمہاری بڑی بڑی گاڑیاں نہیں دے سکتی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے طریقے پر زندگی گزارنا پڑے گا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایسی زندگی گزارو جیسے میرے نبی نے اور میرے نبی کے صحابہ زندگی گزارتے۔ کامیابی وہی ہے کیونکہ ہمیں یہ حکم فرمایا گیا اور بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، کہ اے لوگو ایسا ایمان بناؤ اپنا جیسے لوگ یعنی الناس، جیسے صحابہ، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ نمازیں ایسے پڑھو جیسے میرے نبی کے صحابہ نے نماز پڑھی، سنتیں اور نوافل ایسے پڑھو جیسے میرے نبی کے صحابہ نے پڑھی، حج ایسا کرو جیسے میرے نبی کے صحابہ نے کرا، زکات ایسے دو، صدقات ایسے دو اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایسے رہو جیسے میرے صحابہ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے لوگ ایسے رہو جیسے صحابہ ایمان لے کر کے آئے۔ اپنے ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ اگر میچنگ کرو گے تو کامیاب ہوگے، اپنے ایمان کو اگر صحابہ کے ایمان کی طرح اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ اگر ہمارے عبادات اور ہمارے معاملات بہتر ہوں گے تو ہم سچے ایمان والے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اب پکے ایمان والے ہوگے اور ایمان تمہارا پختہ ہوگا اور ایمان کے احساس سے تم مضبوط ہوگے تو دنیا کی حکمرانی تمہاری، دنیا کی بادشاہت تمہاری اور دنیا کی جو ہے راجہ بن تمہارا اور دنیا کے اندر ہر خطے میں ہر جگہ اور پوری کائنات میں پوری زمین کی بادشاہت تمہاری، بحر و بر کی تمہاری بادشاہت، آسمان و زمین کی تمہارے اوپر بادشاہی۔ آج تم سوچتے ہو کہ ہم تھوڑے ہیں، دوسرے لوگ زیادہ ہیں تو ہم کمزور ہیں۔ ایمان کی اسلام کے اندر کم اور زیادہ کو معیار نہیں بنایا گیا بلکہ معیار ایمان کی مضبوطی کو بنایا گیا۔ دنیا کے اندر ہم سربلند اسی وقت ہوں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جب ہمارا ایمان جناب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرح۔
دنیا کی کمن تمہارے ہاتھ میں ہوں گی، تم دنیا کے سپر پاور ہوگے۔ نوجوانوں، ایمان بنانے کی ضرورت ہے، پھر جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو تم جس طرف جاؤ گے، وہ خطہ، وہ جگہ، وہ قریہ، وہ گاؤں، وہ بستی، وہ ٹاپو، وہ سمندر اور وہ زمین کا حصہ، وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی مسخر فرما دے۔ تو زندگی کے ہمیں عبادات میں بھی مضبوط ہونا ہے، اس کی طرف دیکھنا ہے، اور ہمیں اپنے معاملات کو بھی بہتر کرنا ہے۔ ہم گھر کے اندر کس طرح رہے ہیں، محلے میں پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہے ہیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اور کتنی احادیثیں آپ نے فرمائی۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا پڑوسیوں کے بارے میں کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثنی، کہ جب جبریل میرے پاس آئے اتنی پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کی بہتری کی تاکید فرمائی، اتنی فرمائی کہ میں یہ سمجھنے لگا کہیں کسی دن یہ نہ کہیں گے کہ اب پڑوسی جو ہے وہ وراثت ملے گا اور میراث میں حصے دار ہوگا۔ فرمایا الہ مقتل میرا پتا فقصن ماہا وطعاہا جیرانا، لوگوں سنو، جب تم گھر میں کھانا پکاؤ، گھر میں سالن دال پکاؤ، تھوڑا بڑھا لو، اس میں پانی بڑھا لو، اپنے پڑوسیوں کے ہاں پیش کرو۔ اس میں ایمان والے اور غیر ایمان والے کی قید نہیں لگائی۔ معاملات کی بہتری پڑوسیوں کے ساتھ، معاملات کی بہتری پڑوسیوں کے ساتھ کا حکم اور رسول اس میں معلوم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، مچل اٹھے، فرمایا کون یا رسول اللہ؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اسے امن میں رہے۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خوف زدہ ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے ڈرتا ہے کہ بھائی اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، ابھی یہ گالی دینے لگیں گے، ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان کے بچے زیادہ ہیں یہ چڑھائیں گے، تو سمجھ لیجئے آپ ایمان کا کیا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ شخص جس سے اس کے پڑوسی سکون اور امن میں نہ رہیں، ڈرتے ہوں اور خوف کھاتے ہوں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ معاملات کس طریقے سے رہنا۔ تو میرے دوستوں، عبادات میں کمی ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن اگر معاملات میں گڑبڑی ہے تو میرے دوستوں جب تک کہ ہم سب سے معاف نہیں کرا لیں گے اور سب سے جو ہے ہمیں جو ہے تلفی جو ہم سے ہوئی ہے وہ اس کی بازیابی نہیں ہو جائے گی، ہمارا کام نہیں بنے گا اور ہم پھنسے رہیں گے اور ہماری گردن پھنسی رہے گی۔ تو نوجوانوں، اپنے کردار کو مضبوط کرو، اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کرو۔ تمہارے اندر سیدنا عثمان ذو النورین والی جو ہے شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ آج فحاشی کتنی عام ہو گئی، آج انٹرنیٹ کے ذریعے کیسی کیسی چیزیں ہمارے درمیان رائج ہو گئی ہیں۔ آج ہمارا نوجوان کس طریقے سے نیٹ کے اندر ملوث ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں سنی اور دیکھی جاتی ہیں میرے دوستوں۔ بے شک یہ ساری چیزیں ہیں، انہیں آپ استعمال کرو، لیکن اس کے اندر ایسی چیزیں نہ ڈالو، ایسی چیزیں پوسٹ نہ کرو کہ جس کے چلنے سے تمہارے لیے گناہ ہو اور تمہارے لیے یہ گناہ کاریہ بن جائے، بلکہ تم انہیں کا استعمال کرتے ہو، بے شک کرو اور خوب کرو۔ اس پہ قرآن کی آیات کو ڈالو، انہیں حدیث کی باتوں کو ڈالو، انہیں بزرگوں کے اقوال کو ڈالو، یہ ساری کی ساری چیزیں پھیلاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ یہ ساری کی ساری چیز اگر آپ کریں گے تو یہی موبائل اور یہی نیٹ کا استعمال ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے۔ چیزوں کا استعمال غیروں نے ان چیزوں کو اس لیے بنایا
کہ اس کے اندر قوم کو ملوث کر دیں اور دوسری چیزوں سے گونگا بہرا کر دیں، لیکن آپ کو انہی چیزوں کے اندر رہ کر کے اور انہیں سیکھ کر کے انہیں اسلام کی طرف سے دفاع بھی کرنا ہے، غیروں کو جواب بھی دینا ہے، غیروں کے اعتراض کا جواب دینا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، اور حق کی باتوں کو، قرآن کی آیات کو، احادیث نبویہ کو، صحابہ کے اقوال کو اور بزرگان دین کے فرمودات کو تشریح کریے، اپنے اندر اتحاد پیدا کریے، برادریواد کو اپنے اندر سے ختم کریے۔ بس اس طریقے سے رہیے کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہم ایک امت واحدہ ہیں۔ کوئی فلاں قوم میں بڑھ گیا، کوئی فلاں برادری میں بڑھ گیا، وہ فلاں برادری والے، وہ فلاں برادری والے، یہ سب چھوڑیے، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں، نہ یہ فرقہ نہ وہ فرقہ۔ اب یہ حالات اس طریقے سے نہیں رہ گئے کہ ہم اپنے فرقے اور دوسرے فرقے اور فلانے والی بات کریں۔ غیر ہمارے اوپر مسلط ہے، غیر مسلم یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے، غیر مسلم یہ چاہتا ہے کہ ان کی بہو بیٹیوں کو گھر سے باہر نکال کر کے انہیں مرتد کیا جائے اور ان سے شادی بیاہ رچائی جائے اور انہیں گھر سے بھگایا جائے۔ میرے دوستو، اپنے آپسی معاملات کو اور اپنے آپسی اختلافات کو ختم کریے، اپنے اوپر دھیان دیجیے اور اپنے اولاد کی تربیت کے اوپر دھیان دیجیے، اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر دھیان دیجیے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت غیروں کی طرف سے کیا سازش چل رہی ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹے موجود ہیں، اسلام سے انہیں بہکانے کے لیے، اسلام کے خلاف ان کا ذہن بنانے کے لیے۔ آپ کی بچی پڑھنے جاتی ہے اسکول اور کالج کے اندر، وہاں اس کی سہیلیاں اس طریقے سے، یا آپ کا بچہ پڑھنے جاتا ہے، آپ کے دوست، آپ کے بچے کا جو دوست ہے، اس طریقے سے سازش کی گئی ہے اور اس طریقے سے ٹیم بنائی گئی ہے کہ ان کے پیچھے لگایا گیا ہے، انہیں بہکایا جائے، انہیں پھسلایا جائے، انہیں لالچ دیا جائے، اسلام کی جو ہے خرابیاں، اچھائی جو ہیں انہیں گھما پھرا کر کے خرابی بتائی جائے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں مسلمانوں۔ اگر ہم نے غور نہ کیا اور ہم نے توجہ نہ کی تو لاکھ آپ 5 وقت نمازی ہیں، لاکھ آپ تسبیح کو پڑھنے والے ہیں، لاکھ آپ تہجد کے پابند ہیں، آپ کا اولاد، آپ کا بچہ اور آپ کی اولاد آپ کے بعد پتہ نہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اور اللہ اکبر کہنے والا ہوگا یا دوسرے جو اس وقت نعرہ لگ رہے ہیں اس کا کہنے والا ہوگا۔ اولاد کی تربیت، اولاد کی حفاظت اور ان کی پڑھائی لکھائی، یاد رکھو مسلمانوں، گھر میں تمہارے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی تعلیم کا انتظام کریے اور اسے پڑھائی۔ مسلمان کا کوئی بچہ جاہل نہ رہنے پائے، مسلمان کا کوئی بچہ اور مسلمان کے گھر کے اندر جاہل اور جہالت نہیں ہونا چاہیے، اور ہر کسی یہ ہونا بہترین ہے۔ وقت کم ہے، ورنہ تعلیم کی جو اہمیت شریعت کے اندر بتائی گئی، اور پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں آپ کو حکم دیا گیا پڑھیے، اس کے پیچھے سبق کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا ارشاد اور اس کے پیچھے کیا اصول ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ لیکن حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے، انشاءاللہ آپ کو ان کا بیان سننا ہے، حضرت کا قیمتی بیان ہوگا، حضرت دور سے تشریف لائے اور دعا بھی ہوگی حضرت کی۔ تو میرے دوستو، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنا کردار مضبوط کرنا ہے، اپنے اندر حیا اور شرم جو ہے لانا ہے، اور اپنے اندر ایسا ایمان بنانا ہے، ایسا ایمان بنانا ہے کہ دنیا والے دیکھیں کہ ہاں واقعی یہ نوجوان مسلمانوں کے یہ آئیڈیل اور رہنما۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ، 5 وقتہ نمازی بنو گے انشاءاللہ، عبادات کے ساتھ معاملات بھی بہتر ہوں گے ہمارے، کسی کا حق تو نہیں دباؤ گے، کسی کے ساتھ معاملہ تو نہیں خراب کرو گے، اگر ہو گیا ہے معافی کر دو، اس کا جو حق آپ کے اوپر ہے اگر آپ کے پاس ہے اسے دے دو، کم ہے بعد میں دینے کا وعدہ کر لو، نہیں ہے تو معافی تلافی کروا لو۔ میرے دوستو، عبادت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، معاملات میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت میں اگر کمی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر معاملات میں کمی رہی تو معاملات میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دوستو،
دوستوں، ورنہ بڑی ہلاکت ہے۔ عبادات کی عمدگی بھی معاملات کی خرابی کو نہیں بچا سکتی۔ بہت ابھی میں نے حدیث بتائی، چاہے جتنا ثوابوں کا ڈھیر ہے، لیکن اگر گناہ ہے، معاملات خراب ہیں، تو میرے دوستو یہ عبادات کا ڈھیر ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی طرح بنانا ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور سچا عاشق اور سچا محب بنانے والا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔